آج انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے ڈرامے ڈاکٹر فاسٹس کے پلے کرسٹوفر مارلو کے پلے ڈاکٹر فاسٹس پہ بات کریں گے اور اس کے پاس پیپرز کو ہم ڈسکس کریں گے. جو آپ نے مجھے کوسچنز دیے ہیں ان کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. آپ کی اسکرین پہ میری سلائڈ شو ہونا شروع ہو چکی ہوں گی. ڈاکٹر فاسٹس کو گلانس کرتے ہیں اور گلاس کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے ہم اس کے کریکٹر میپ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. کریکٹر میپ کو لے کے جانے کے بعد ہم اس کے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس پہ میں آپ کو کچھ ایلیمنٹس ہر ایک کے حساب سے آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ نے کوسچن جب انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کو اسی حساب سے آپ نے جواب دینا ہے. ڈاکٹر فاسٹس انگلش لٹریچر کی جو سب سے مشہور جو لٹریری ورکس ہیں ان میں سے ایک ہے. کرسٹوفر مارلو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مارلو انگلش لٹریچر کے اندر کنٹریبیوٹ نہ کرتا تو شیکسپیئر کبھی بھی شیکسپیئر نہ ہوتا. اور ڈاکٹر فاسٹس بیسیکلی کرسٹوفر مارلو کا شاہکار ہے. کرسٹوفر مارلو کی شناخت ہے یہ. اس کے ذریعے اس نے رینیسنس کا آدمی جو اس کو دکھایا, رینیسنس کی سوچ کو اس نے اس کے اندر بیان کیا ہے. ڈاکٹر فاسٹس میجر کریکٹر ہے اس پلے کا. اس ڈرامے کا کمپلیٹ نام ہے دا ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس, جس کے اندر ڈاکٹر فاسٹس ہیرو ہے. آپ کو اسکرین پہ ڈاکٹر فاسٹس کا کریکٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گڈ اینجل اور ایک اولڈ مین ہے. یہ دونوں وہ کردار ہیں جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کو دراصل چونکہ ڈاکٹر فاسٹس میجک کی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, میفسٹوفیلیس کو بلا کے, وہ کردار ہیں جو اسے اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں, بار بار اسے کمپیل کرتا ہے کہ وہ واپس آ جائے, وہ خدا کی طرف واپس آ جائے, ڈیوینٹی کی طرف واپس آ جائے. اب اس کی میں سمری تو آپ کے سامنے بیان کرنے سے رہا. آپ کو بڑی اچھی طرح اس کی سمری کا پتہ ہے کہ کون سا کردار تھا, کتنا نالج اس کے پاس تھا, اس آدمی کے پاس, اور آخرکار اب وہ اتنا نالج سے بھرپور ہونے کے بعد اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ادھر جائے گا, یعنی کہ وہ میجک کو ٹیسٹ کرے گا. باقی سارے فیلڈز وہ ٹرائی کر چکا ہے. میجک کی دنیا رہ گئی ہے اس کے سامنے, جس کو جو ہے نا اس نے ابھی ٹرائی کرنا ہے. تو اس نے اسی چکر میں آ کے اس نے اپنی سول جو ہے وہ ڈیول کے حوالے کی, اور ڈیول کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی کیا ہوا, میفسٹوفیلیس کے حوالے کی, اور اس کے بدلے میں اس نے جو ہے وہ ورلڈلی پلیئر جو ہے اس کے بدلے میں اس نے حاصل کی ہے. ورلڈلی گینز کی خاطر یہ سب کچھ ہوا. یہیں ساتھ آپ دیکھیں تو کورس کا کردار بھی دکھایا گیا, ایول اینجل کا بھی دکھایا گیا. ایول اینجل اور گڈ اینجل دونوں ڈاکٹر فاسٹس کے کانشیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ایول اینجل اسے کمپیل کرتا ہے کہ وہ معافی نہ مانگے. یہاں میں وہی بات کرتا ہوں کہ انسان کے ضمیر کی بات ہے. انسانی وجود کے اندر بھی ایک اچھے اور برے کی جنگ لگی ہوتی ہے. جب اچھا ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ وہ اچھے کاموں کی جانب بڑھتا ہے. جب برا ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ برائی کو دیکھ کے کہتا ہے سارے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کون سا نیا ہوں, سب لوگ گناہ کر رہے ہیں. برائی تو برائی رہتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے اس کو, چاہے کیوں نہ کہ وہ کوئی مولوی کرے, مفتی کرے, کوئی گناہ گار کرے, کوئی شرابی شبابی کرے, جو بھی ہے, کوئی معصوم کرے, برائی برائی ہی رہے گی. اس برائی پہ اثر نہیں پڑے گا, انسان کے اوپر ضرور اثر پڑتا ہے, اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اینیویز ڈاکٹر فاسٹس کی جانب دوبارہ چلتا ہوں. یہیں ساتھ آپ کو نائٹ کا کریکٹر مل رہا ہے, جس کی یہ بیسیکلی جرمن نوبل مین ہے جو کہ بادشاہ کے کورٹ میں موجود ہوتا ہے, اور یہ فریڈرک اور مارٹینو دونوں اس کو نائٹ کو جوائن کرتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. اور یہی وہ شخص ہے نائٹ جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے خلاف پلان تیار کرتا ہے کہ وہ اس کو مارے گا, اس کو قتل کرنے کا پلان تیار کرتا ہے. دوسری طرف آپ کو وہیں نیچے ڈاکٹر فاسٹس کے اور بھی کریکٹر نظر آتے ہیں, ویگنر اور کلاؤن, رافے اور رابن. رافے اور رابن دو دوست ہیں, دونوں ان کیپر ہیں, اور یہ اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ کامک ریلیف پرووائڈ کرنے والے کردار ہیں. وہیں ساتھ ساتھ کلاؤن بھی کامک ریلیف پرووائڈ کرنے والا کریکٹر ہے. یہاں یہ چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ آپ دیکھیے, یہ ایک ٹریجڈی ہے اور ٹریجڈی کے اندر کامک ریلیف کا ایلیمنٹ بھی اس نے دکھایا. یہ وہ چیز ہے جو کہ گریک ٹریجڈی سے مختلف ہے.
ڈفرینٹ ہے. یہی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. گریک ٹریجڈی کے اندر کامک ریلیف نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیریسنس اس کے اندر ہے، سنجیدگی. ٹریجڈی از امیٹیشن آف این ایکشن دیٹ از سیریس اینڈ آف اے سرٹن میگنیچیوڈ. یہاں پہ تھوڑا سا اس چیز کا ایلیمنٹ موجود ہے. اگر آپ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ڈرامہ کی دیکھیں، کرسٹوفر مارلو سے پہلے، یعنی کہ کس طرح وہ چلا، میریکل پلیز، اس کے بعد مسٹری پلیز، پھر موریلٹی پلیز، یہ ساری چیزیں چلتی ہوئی آئیں تو یہاں تک جب پہنچا تو یہ ایلیمنٹ ان کے اندر ایڈ ہوا. اور ڈاکٹر فاسٹرس کے اندر بھی موریلٹی کا ایلیمنٹ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ایگزسٹ کر بھی رہا. دوسری طرف یہ آپ ڈاکٹر فاسٹر کے کریکٹر کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو برونو، پوپ، ایمپلس جا 5، ڈیوک آف وینالٹ، کورنیلیس وارلیز اور لوسیفر یہ کردار بھی نظر آتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک آپ کے سامنے اسکیچ رکھا. یہاں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو چیز ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو اس سے پہلے آپ کی نظر سے کریکٹر میپ یہ والا کہیں پہ بھی نہیں گزرا ہوگا، اور آگے بھی آپ کی نظر سے نہیں گزرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بیکاز اگر یہ کسی کے پاس ہوگا تو وہی ہوگا جس نے میرے پاس پڑھا ہوگا. میری آن لائن کلاسز میں اس نے پڑھا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کے پاس تو ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے ریگولرلی. کیونکہ اس کو یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایفرٹ کیا تھوڑی سی، تو اس میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت غلطیاں بھی نظر آئیں گی جو کہ مین میڈ چونکہ مٹیریل ہیں ہو سکتی ہیں. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. چلیں جی چھوڑیں بس اس بات کو. میں نے آپ کو ایک ایلیمنٹ دکھایا. ڈاکٹر فاسٹس انسان ہے اور یہ ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہیومنزم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ اور اس کے وجود کے اندر ایک ایسی جد و جہد چل رہی ہے جو ہر انسان کے وجود کے اندر ہے، اچھے اور برے کی جد و جہد. اور شیطان اس کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برا اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. کانشیس کی جنگ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. لوگ اس کے خلاف کیا پلاننگ کریں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اتنی طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے اندر خدا کی لگائی ہوئی جو لمیٹیشنز ہیں، دی ہوئی لمیٹیشنز، جو پابندیاں ہیں، اس سے باہر نکلنے کا اس کا دل کرتا ہے. اور یہی پابندیاں جو لگی ہیں وہ ہے یہی دنیا، جو فزیکل دنیا سامنے یہیں پہ رہ کے زندگی گزارے، لیکن وہ اس دوسری دنیا میں جانا چاہتا ہے جو کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ جادو کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو جب انسان اپنی لمیٹیشن سے باہر نکلتا ہے، ایکسیڈ کرتا ہے، اپنی حدود کو کراس کرتا ہے، تو پھر آگے جو دوسری دنیا ہے اس میں جب جائے گا تو تباہی اس کا انتظار کرے گی، کیٹاسٹرافک اینڈ. گو کہ اسے آخر میں احساس ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک اس کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. یہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے، چونکہ رینیسنس کا زمانہ تھا اور رینیسنس کے اندر ایک لسٹ تھی، لسٹ فار پاور، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار ویلتھ، لسٹ فار نالج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومنزم، سیکولرزم، نیشنلزم، یہ ساری کی ساری چیزیں رینیسنس کی ہیں. اور انہی ساری چیزوں کو ڈاکٹر فاسٹرس کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اسی کے بارے میں ہم اگلے اپنے کوسچن میں بھی بات کریں گے کہ ڈاکٹر فاسٹرس از اے مین آف رینیسنس، یا ڈاکٹر فاسٹرس جو بیسیکلی رینیسنس کی ڈارکر سائڈ کو ایکسپوز کر رہا ہے. ہم اس بات کو ثابت کریں یا وہ کریں، ریفیوٹ کریں. پہلے ہم مین آف رینیسنس کی بات کریں گے، پھر ہم ڈارکر سائڈ کو دکھائیں گے. ڈاکٹر فاسٹرس جو ہے وہ مین آف رینیسنس ہے. رینیسنس کے اندر، رینیسنس ایک موومنٹ تھی جو کہ جب مسلمانوں نے، ترکوں نے قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تو گریک جو ہے وہ اپنا ادب لے کے وہاں سے باہر نکلے. اٹلی، روم، فرانس، جرمنی، یہاں سے ہوتے ہوتے ادب انگلینڈ تک پہنچا. ایک موومنٹ تھی، اس موومنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے اندر انلائٹنمنٹ ہوئی، ان کو دنیا کا پتہ چلا کہ ادب یہ بھی ہے. اچھا پھر کوئین الزبتھ کا زمانہ تھا، ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی. نالج کے لیے، لامحدود نالج کے لیے ان لوگوں نے آگے نکلنا شروع کیا. دولت حاصل کرنے کے لیے ایڈونچرز شروع ہوئے، سفر. اس کے بعد لسٹ فار نالج تھا، لسٹ فار ویلتھ تھی، لسٹ فار بیوٹی تھی، لسٹ فار پاور تھی. طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی، اختیارات حاصل کرنے کے لیے بھی، یہ ساری چیزیں، یہ لسٹ سارے کے سارے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رینیسنس کے آدمی کے ساتھ، کہ رینیسنس کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی 45 منٹس کا ایک لیکچر میں نے پہلے اپنے یوٹیوب چینل کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس میں ڈیٹیل کے ساتھ رینیسنس پہ بات کی گئی ہے.
रेनेसेंस को इस तरह मैं दो चार अल्फाज में नहीं बता सकता, आल्दो कि इसका मतलब ये है कि रीबर्थ। जब आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे सबसे पहले आप बताएंगे कि रेनेसेंस एक मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, और इसका असल रेनेसेंस का मतलब ये और मतलब है रीबर्थ, और ये एक मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, एक मूवमेंट है जिसके अंदर ये हुआ। उसके बाद वो एलिमेंट्स आप पहले ही पैराग्राफ में बताएंगे रेनेसेंस के अंदर ये मेजर एलिमेंट्स थे। आप उन्हीं मेजर एलिमेंट्स पे बात करेंगे जिनका ताल्लुक डॉक्टर फास्टस के साथ होगा। सारे के सारे एलिमेंट्स पे आप बात नहीं करेंगे। रेनेसेंस मूवमेंट पे मैं अपने जो मुझे लेक्चर दिया गया जो मैंने सुना ना अपने उस्ताद से, वो मगरिब के बाद शुरू हुआ था और फजर की इशा के बाद शुरू हुआ था और फजर की अजान तक चलता रहा और हम सुनते रहे। ठीक है, यानी कि आप हिसाब लगा रहे हैं कि वो कितनी देर का लेक्चर था। हमने सिर्फ रेनेसेंस मूवमेंट पे बातें सुनी कि कितनी बड़ी तहरीक है। मैं इस तहरीक पे किसी और दिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। बेहतर यह है कि आप उसको वहाँ से सुन लें, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा, यानी कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। कायनात ने ये सुना भी होगा, उसको भी इल्म है अच्छी तरह। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इस पे ना, मैन ऑफ रेनेसेंस की बात कर रहे हैं कि पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया जिसमें हम आपने सबसे पहले रेनेसेंस के बारे में बताया, एक सेंटेंस के रेनेसेंस क्या है और रेनेसेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर फास्टस के अंदर है। इनके ऊपर बेस करता हुआ आपका पैराग्राफ बनेगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद एक पैराग्राफ के अंदर एक रेनेसेंस का एलिमेंट आप उठाएंगे, उसको आप वहाँ पे लिखेंगे रेनेसेंस का पहला एलिमेंट ये है और ये कहाँ पे मौजूद है डॉक्टर फास्टस के अंदर। रेनेसेंस का दूसरा एलिमेंट ये है और ये कहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे इनफाइनाइट नॉलेज जो है, लामहदूद नॉलेज की बात की जाए तो ये एक एलिमेंट है। तो लामहदूद नॉलेज कहाँ पे है, यहाँ पे पूरा ड्रामा इसी चीज़ पे चल रहा है कि वो इससे आगे क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, कि वो एक हद है ना नॉलेज की, कि उसके वो कहता है मेरे पास सब कुछ आ चुका है, ये भी आ चुका है, डिविनिटी भी आ चुकी है, मैंने फिजिक्स भी पढ़ ली, फलां भी पढ़ लिया, अब आगे निकलूंगा, हद कोई नहीं है नॉलेज की। सो लामहदूद नॉलेज की बात उसने की और वो फिर इस लामहदूद नॉलेज की खातिर अपनी सोल जो है वो मेफिस्टोफेलिस को सेल कर देता है ताकि वो यूनिवर्स की मिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सके, उसे देख सके। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट विल आई क्वेश्चन विद दी अबाउट हेल, टेल मी वेयर इज द प्लेस दैट मैन कॉल हेल। ठीक है, ये वो लस्ट है, लस्ट फॉर नॉलेज, कि मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, लामहदूद। उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखें, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हमने कहा लस्ट फॉर वेल्थ। लस्ट फॉर वेल्थ भी आपको इसके अंदर मिलेगी जब वो कहता है ओ वेल्थ वाई द सिग्नोरेट शैल बी माइन, और वो बाद में खुद वो वर्डली अप्लाई ransack the ocean for orient pearl, for pleasant fruits and princely delicates। ये वो चीज़ें हैं, वेल्थ, माल और दौलत की हवस रेनेसेंस के अंदर मौजूद है। इसी तरह जैसे मैंने बताया ना, ये चीज़ भी आप बताएंगे। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी वन बाय वन, लस्ट फॉर नॉलेज है, लस्ट फॉर वेल्थ है, लस्ट फॉर पावर, जादू के ज़रिए वो ताकत हासिल करना चाहता है, वो कंट्रोल कर, देखा भी होगा क्या क्या उसकी हरकतें हैं, किस तरह वो उनको जादू के ज़रिए वो बुलाता है जिन्नात को और उनको क्या हुक्म देते। लस्ट फॉर ब्यूटी, हेलन को बुला रहा है उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी जो डिज़ायर है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर ब्यूटी, लस्ट फॉर वेल्थ। अच्छा, इसके साथ फिर आगे मैंने बात की ह्यूमनिज्म की, कि रेनेसेंस का एलिमेंट है ह्यूमनिज्म, रेनेसेंस का एलिमेंट है नेशनल एडवेंचर की ना, एडवेंचर भी से आएगा जहाँ पे इनके कब्जे हैं या जहाँ पे ये कब्जा करेंगे, वहाँ उन दुनियाओं की बात भी हो रही है। तो लास्ट फॉर एडवेंचर क्या, कि सफ़र करेंगे, आगे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ से चीज़ें लेके आएंगे, वहाँ से माल और दौलत इकट्ठी की जाएगी। अच्छा, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म बेसिकली शबीर रेनेसेंस का एक एलिमेंट है जो कि इसी चीज़ पे, इंसान की शख्सी आज़ादी पे उसका ज़्यादा फोकस है, मेजर फोकस उसका शख्सी आज़ादी पे है। और ये वो आज़ादी है जो कि वहाँ पे दिखाई जाती है
اس کے اندر بھی کہ انسان آزاد ہے اور انسان جو ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. اب کس طرح آزاد رہنا چاہتا ہے کہ وہ ان کو ان کے مین از فاؤنڈ مین از بورن فری بٹ ہی از ایوری ویئر ان چینس. آزاد تو پیدا ہوا لیکن وہ چینز کے اندر موجود ہے. اور وہ چینز میں نے آپ کو بتا دیں کہ وہ چینز کون سی ہیں کہ مذہب کی لگائی ہوئی قیود ہے, سوسائٹی کی لگائی ہوئی قیود ہیں, اور وہ ان قیود کے اندر رہ کے سارا کچھ نہیں کر سکتا, نہیں کہ جو اس کے اپنی ڈیزائرز ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکولرزم. یہ بھی بیسیکلی رینیسنس کا ایلیمنٹ ہے. سیکولرزم کس طرح کہ رینیسنس کا جو ادب تھا نا, یہ گریک کا ادب بیسیکلی وہاں سے یہ رینیسنس کی برتھ ہوئی, گریک سے یہ سارا کچھ چلتا ہوا آیا. تو وہ لوگ سیکولر تھے, وہ خدا پہ بلیو نہیں کرتے تھے, دے ور نان بلیورس. تو اس نے آ کے اس ادب نے آ کے انگلینڈ کے اوپر بھی یہی اثر چھوڑا, یہ بھی نان بلیورس ہوئے. اور یہی چیز یہاں پہ بھی نظر آتی ہے سیکولرزم کی کہ یہ خدا کی دی ہوئی لمیٹیشن سے باہر نکلتے ہیں. سیکولر ہیں تب بھی باہر نکلتے ہیں, ان کو اس چیز پہ کوئی وہ نہیں ہے, مرنے پہ موت پہ ان کا کسی چیز پہ ایمان نہیں ہے, یا لائف ایئر آفٹر پہ ایمان نہیں ہے, تو یہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہیں. جب اگر آپ نے اچھی طرح ڈرامے کو پڑھا تو یہ ایلیمنٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گے. اچھا, پھر ڈارکر سائڈ پہ بات کروں گا آگے. رینیسنس کی ڈارکر سائڈ, رینیسنس کی ڈارکر سائڈ یہی ہے کہ انسان کو خدا نے کچھ لمیٹیشنز دے دیں, اور یہ جو لسٹ تھی, جب تک آپ کی لو ہے نا, لو فار پاور, لو فار بیوٹی, لو فار ویلتھ, دیٹ از انف. اور جب میں نے جیسے میں نے بھی بولا لسٹ فار پاور, ہوس, لسٹ فار بیوٹی, لسٹ فار ویلتھ, لسٹ فار نالج, تو یہ جو لسٹ ہے یہ بیسیکلی ڈارکر سائڈ ہے رینیسنس کی, کہ ان کے اندر محبت نہیں, ہوس ہے. اور ہوس میں آ کے انسان اندھا ہو جاتا ہے, اور وہ جو اس کو جو اس کو ایتھیکل باؤنڈریز جو اس کو دی جاتی ہیں ان کو وہ کراس کر جاتا ہے. اور جب ایتھیکل باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے تو آگے تباہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس پہ کچھ آئیڈیا مل گیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو میں حاضر ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ؟ صحیح, جو ایلیمنٹس بیان ہم نے کیے, لسٹ فار نالج, لسٹ فار پاور اور بیوٹی, ان سب کی ایک سائڈ تو ہم نے صحیح دکھانی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسری ڈال کر دکھانی ہے کہ اس نے اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا. مین آف رینیسنس کی بات کی تو وہاں پہ میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا جب تک وہ لو تھی نا, لو فار پاور, لو فار بیوٹی, لو فار ایڈونچر, لو فار نالج, تب تک تو وہ رینیسنس کا مثبت پہلو تھا. لیکن یہاں ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ سچویشن یہ تھی کہ لو سے آگے یہ لسٹ کی جانب بڑھ گیا, یہ ان لمیٹیشنز کو کراس کر گیا. تو یہ ڈارکر سائڈ ہے رینیسنس کی, کہ رینیسنس کا آدمی اس پیسے, دولت کی ہوس میں, بیوٹی اور ویلتھ کی ہوس میں, وہ ان لمیٹیشنز کو کراس کر گیا جو اس کو دی گئی تھیں, جو باؤنڈریز کے ارد گرد لگائی گئی تھی, اس باؤنڈری وال کو وہ کراس کر گیا. یہ ڈارکر سائڈ ہے رینیسنس کی, کہ جب تک تو اس نے کراس نہیں کیا تب تک تو رینیسنس کا سورج چمک رہا ہے, لیکن جب وہ کراس کرتا ہے تو پھر رینیسنس کی ڈارکر سائڈ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, کہ یہ لوگ جب اپنی حدوں کو کراس کریں گے تو پھر آگے جو ہے وہ ان ایتھیکل جو لائف ہے اس کی جانب بڑھ جائیں گے, اور وہاں پھر تباہی ہے, کیٹاسٹرافی ہے, ڈیزاسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے. آپ جب اس کو لو فار پار کریں گے تو سمپل رینیسنس ہے, کہ لسٹ پہ جائیں گے تو ڈارکر سائڈ ہے وہ. ہاں جی, سمجھ آ گئی بات؟ Yes, sir. Thank you. Okay, so let's talk about next question. Was Foster's ethically wrong in pursuing his ambition for great knowledge? Discussed with a reference to Dr. Foster's by Marlowe. Do you think everyone has a thirst for more knowledge should face a similar end which Dr. Foster's met? اب یہاں پہ نا یہ سوال بیسیکلی اس کا سوال جو ہے یہ اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ ڈسکس ڈاکٹر فاسٹس ایز اے ٹریجڈی آف این اوور ریچر.
اوور ریچر. ٹھیک ہے, اوور ریچر کی ٹریجڈی کوئی پیرایا میں آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. فائری پیشن اس کے اندر موجود ہے, انفائنائٹ اسٹرگل ہے, لسٹ فار پاور, بیوٹی, ویلتھ اینڈ نالج ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے آگے لے جاتی ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ وہ رانگ ہوا کہ امبیشن کی بات تو ٹھیک ہے, گریٹر نالج اسے ملنا چاہیے, لیکن آگے جب نالج وہی حاصل کرے جس کا انسانیت کو کوئی فائدہ, اور وہ جو نالج حاصل کر رہا ہے وہ آگے ہے, انسانیت کے فائدے سے آگے کی چیزیں, بلکہ وہاں پہ انسانیت کی تباہی کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں. اور ایسا نالج جو کہ آپ شیطان کو اپنی سول بیچ کے حاصل کریں گے تو اس نالج نے آپ کو تباہی کرنا ہے. اور اس کو آپ ایتھیکلی رانگ کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ مورالٹی پلے کا بھی پرسپیکٹیو ضرور دیکھیں گے. مورالٹی پلے کیا کہتے ہیں؟ مورالٹی کہتی ہے کہ انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ان لمیٹیشنز کے اندر ہی رہے گا. ایمبیشن ہو اس کے اندر, ان ساری چیزوں کا ایمبیشن ہو, لیکن وہ ایمبیشن کنٹرولڈ ہونا چاہیے. مورل جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کے وہ اپنے ایمبیشن کو پورا کریں. جب اوور ایمبیشیس ہوگا تو پھر وہ ایتھیکلی غلط ہوگا. ٹھیک ہے, سوال وہی ہے. اس کو اگر آپ اوور ریچر کی ایز اے ٹریجڈی آف اوور ریچر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید اس پہ کلیئر ہو جائے گا. ان لمیٹیڈ ڈیزائر ہے نالج کی, آلریڈی وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے باقیوں سے. تو کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اسی طرح کا ہونا چاہیے. کیا ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مور نالج کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نالج جو انسانیت کی تباہی کی وجہ بنتا ہو, یا ایسا نالج جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی روح شیطان کے حوالے کرنی پڑتی ہو, جس کے بدلے میں آپ کو جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بننا ہو, ایسے نالج سے بہتر ہے کہ آپ یو آر بیٹر ٹو لیو اے لائف آف این اگنورنٹ مین. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. میجک کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنز ہیں وہ میجک کو وہ نہیں کرتے, میجک کو ریکمینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اس پہ کوئی بات کوئی پوچھنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اب اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ کانفلکٹ چل رہا ہے, ایک ٹکراؤ چل رہا ہے ان کے اندر نا, اس کی انر سیلف کے اندر جو ٹکراؤ ہے اس کو ایک جو اس کی جو ہے اپنی اس کا جو ضمیر ہے وہ اسے کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو, اور دوسری طرف شیطان اس کو, یعنی کہ وہ گڈ اینجل اینڈ بیڈ اینجل والی جو سٹوری ہے نا, ایک اسے کہتا ہے تم غلط کر, اسے کہتا ہے تم نے کرنا ہی ہے ورنہ تمہاری ہم جان لے لیں گے. تو وہ بیچارہ اسی مخمصے میں آخر کار جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے. وہ جو ہم نہیں کہتے ہوتے کہ جو گناہگار شخص کو مرتے ہوئے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, اصل میں وہ کرنا چاہتا ہے, لیکن شیطان نے اس کو کتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا, وہ واپس نہیں آتا. ہاں جی, کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ سر کسی بھی کوشچن کی آؤٹ لائن بنانی ہو تو سب سے پہلے ہم کس طرح اس کا لکھیں گے, مورالٹی پلے کا حوالہ دیں گے؟ دیکھیں, آپ نے بات کی آؤٹ لائن آپ نے خود بنانی, ہاتھ سے لکھنی ہے آؤٹ لائن, اور وہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ کے آخری پیج پہ لکھنی ہوتی ہے. آؤٹ لائن جس طرح دل کرے آپ بنائیں, پوائنٹس میں لکھیں آپ, ویسے مطلب ہے اس کو مائنڈ میپنگ کر دیں, کلسٹرنگ کر دیں, اس کو آؤٹ لائننگ لسٹنگ کریں, جس طرح دل کرتا ہے. لیکن پہلے آپ کوشچن کو اچھی طرح سمجھیں کہ اس نے پوچھا کیا ہے, اور اسی طرح اس کا جواب دینا ہے. کبھی بھی آپ نے رائٹر کا یا کتاب کا تعارف اس کے اندر نہیں دینا. ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے سوال کا تعارف, جواب کا انٹروڈکشن آپ نے آنسر کے اندر دینا ہوتا ہے. آپ یہ والی باتیں, یعنی اس طرح کے انٹروڈکشن آپ نہیں دیتے ہوتے, یاد رکھیے گا. یہ جو رائٹر کا تعارف ہے نا, دیٹ از ٹوٹلی ارریلیونٹ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مارکس جو ہے وہ لوز کروا سکتی ہیں. آؤٹ لائن آپ مائنڈ میپنگ کر کے لاسٹ شیٹ پہ لکھیں گے, اپنے آئیڈیاز کو اکٹھا کریں گے, پھر پیراگراف وائز. جی وعلیکم السلام, بولیے. سر انٹرو میں ہم ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتے رائٹر کی؟ اس نے آپ سے پوچھا ہے جو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, آپ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے, you have to answer your question mathematically, logically. ٹھیک ہے, don't write your answer for the sake of writing, don't write your answer to fill the answer sheet, rather you have to deal it with
लॉजिक क्या है? अगर वो कहता है फास्टस एथिकली रॉन्ग, यहीं से उठाएं कि फास्टस वाज एथिकली रॉन्ग इन परसुइंग हिज एम्बिशन फॉर ग्रेटर नॉलेज, ठीक है, यहीं से लगाएं इसको। ऑफ कोर्स फास्टस वाज एथिकली रॉन्ग बिकॉज ही वॉज ओवर एम्बिशियस, ही क्रॉस द लिमिट्स। फिर उसमें बताएं कौन सी लिमिट्स उसने क्रॉस की, ओवर रीच किया। वहाँ अपना थीसिस डेवलप करें, जितनी बातें आपने लिखनी है एक थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, उसके अंदर उनको लिखें। फिर बॉडी पैराग्राफ में एक एक पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट का डिस्कस करते हुए आगे जाएं। इस तरह जवाब बनेगा, ठीक है। ये इस तरह जवाब नहीं बनता। राइटर के तारफ़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। राइटर का को पूछे तो तब आप बताएं ना, अगर वो आपसे कहता है तो फिर बताएं। जब आपसे कह नहीं रहा, उसको तो पता है, उसको क्यों आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं? बाज़ औक़ात क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, उनमें से एक राइटर का भी दरमियान में लिखा होता है, राइटर के हवाले से क्वेश्चन को बना के पूछ लेते हैं, तो फिर तो हम लिख सकते हैं ना। देखें अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि आपने क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझना है कि उसने पूछा क्या है आपसे। ठीक है, आपसे उसने पूछा क्या है या क्या क्या पूछा है। बाज़ दफ़ा उसने एक बात पूछी थी, बाज़ दफ़ा 3 बातें पूछी थी, लेकिन वो तीनों बातें वो उस सवाल के जवाब से रिलेट कर रही होती हैं, जी ठीक है। और आपने उसको बयान इस तरह करना है ताकि अगले को फिर समझ भी आ जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। डोंट राइट इट फॉर सेक ऑफ राइटिंग, बल्कि इसलिए लिखें कि दूसरे बंदे को आपकी बात समझ आए। आप में से जिस बंदे ने आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी वर्कशॉप वो अटेंड कर भी रहे हैं, वो यही बातें वो उधर भी सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि ये चीज़ें मैं उधर भी बता रहा हूँ, यही चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ चूँकि डिटेल के साथ बताई गई है, वहाँ स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें करके दिखाई गई, देखो किस तरह चीज़ डेवलप होती है। अब यहाँ इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं ज़रूर आपको वो बता दूँ। जस्ट छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ, क्योंकि वो इटसेल्फ वो तकरीबन 9 to 10 आवर्स का वो पूरे का पूरा वो वर्कशॉप है। यानी कि उसमें हमने तकरीबन रोज़ाना 10 to 12 आवर्स है, तकरीबन 1-2 दिन मेरे ख्याल में कोई 1.5 घंटे की भी वो हुई है ना, सेशन हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई गई हैं। एनीवेज आप इस तरह इसको बनाएं, ठीक है। अच्छा आगे आप क्या पूछना है, बोलिए। नहीं, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजेडी, डिसर्टेशन फास्टस एज अ ट्रेजेडी। अब डिसर्टेशन में बेसिकली क्या है जी, डॉक्टर फास्टस ए ट्रेजेडी अपने डिस्कस करना है। तो कौन सी ट्रेजेडी? डॉक्टर फास्टस एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। मॉडर्न किस सेंस में? आप इसको ग्रीक ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो मॉडर्न है। मार्लो का जो ट्रेजिक हीरो है वो ट्रेजिक हीरो नहीं है जो कि उधर का है। वो पहले जो आप इसको अरिस्टोटल की डेफिनेशन या अरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि वहाँ वो किस तरह के हीरो की बात करता है, ग्रेट हाइट के ग्रेट मैन की बात वो कहता है, फिर कोई बादशाह वगैरह हो या इस तरह का हो। फिर जो उसके अंदर आप पैशन की, वर्किंग ऑफ पैशन को वो दिखा रहा है कि एथिकल वैल्यूज़ को उसने डिसरिगार्ड कर दिया। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है एथिकल वैल्यूज़ की जो ओल्ड ट्रेजेडी उसके अंदर। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ट्रेजेडी जो फास्टस की ट्रेजेडी का जो कॉज है वो उसका ट्रेजिक फ्ला है, और वो फ्ला उसके अंदर है कि वो अपने ज़मीर की जंग जीत नहीं पाता, बल्कि वहीं वो शिकस्त खा जाता है। वही शिकस्त फिर उसको जो है वो अच्छे और बुरे की उसके वजूद के अंदर जंग लगी हुई है। इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, मॉडर्न ट्रेजेडी का एलिमेंट है। इनर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर की दुनिया में एक जंग लगी हुई है, और वह जंग बुराई जीत जाती है, और वो अपनी सोल को वो डेवल के हवाले कर देते हैं। और फिर उसके बाद आगे अल्टीमेटली उसके लिए डाउनफॉल यही है। यहाँ हम यही चीज़, हमें जो तरस आता है ना, वो इसी बात पे आता है कि देखो यार कितना लायक फायक आदमी था, कितना अच्छा कितना पढ़ा लिखा आदमी था, और ये किधर चला गया, कैसे ये तब इसने तबाही का फैसला कर लिया, या किस तरह ये तबाह हो गया। उसके साथियों को जब पता चला ना डॉक्टर फास्टस के कि यार वो बंदा जो है वो मज़हब को छोड़ गया या मज़हब से भटक गया है, तो वो लोग बड़े परेशान हुए। उनको बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात पे, बिकॉज के एक इतना अच्छा इतना काबिल बंदा जो है उसकी डायरेक्शन ही बिल्कुल बदल गई। तो डेफिनेटली दैट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर देम। लेकिन उसकी अपनी ट्रेजेडी क्या थी कि वो अंदर की दुनिया में लगी हुई जंग को फ़तह नहीं कर सका, और उसने अपने आप को शैतान के हवाले किया, और उसको हवाले करने के साथ ही वो आखिर दम तक वो इस जद्दोजहद में लगा रहा, और उसमें वो शिकस्त खा गया। बाहर की दुनिया की जंग उसमें कोई नहीं दिखाई जाती, अंदर की दुनिया की जंग दिखाई जाती। और हम सब इस हिसाब से फास्टस हैं, हम सब इसी तरह करते हैं, हम सब के वजूद के अंदर एक जंग चल रही होती है। और जब आप उसको शिकस्त दे पाते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे की जंग अगर आप शिकस्त दे पाते हैं,
تو آپ بچ جاتے ہیں. اگر آپ اسے شکست نہیں دے پاتے تو آپ بھی برائی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا نالج، اتنا سب کچھ، اس کے بعد ایک بندہ تباہی کا فیصلہ کرتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک ایسا شخص جسے پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ، اور وہ جب اس طرف جائے گا نا تو دیٹ از مور دین کیٹاسٹرافک. کوئی کوشچن جی اس پہ؟ اسی لیے اس کو ٹریجڈی، اس کو ماڈرن ٹریجڈی کہا جاتا ہے. صرف ٹریجڈی نہیں کہا جاتا بلکہ ماڈرن ٹریجڈی کہا جاتا ہے. سر اس کے اندر ڈاکٹر فوسٹرس کی اوور آل ٹریجڈی آئے گی، ٹریجک ہیرو کا کریکٹر تو زیادہ ڈسکس نہیں ہوگا نا؟ نہیں، وہ نہیں، اوور آل ٹریجڈی ہوگی کہ ٹریجڈی کا مقصد ہے کیتھارسس کروانا. بیسیکلی سول پرپز وہی ہے کیتھارسس. اور آپ کو بھی اس کے مرنے پہ ترس آتا ہے کہ یار اتنا قابل آدمی اور کیسے یہ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے وجود کے اندر جو اس کے اندر جو جنگ لگی تھی وہ جنگ وہ جیت نہ سکا. ٹھیک ہے. سر اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایرسٹوٹل کے ساتھ کہ کچھ ایلیمنٹس ایرسٹوٹل کے اور کچھ ماڈرن ٹریجڈی کے، جیسے کہ یہ کنگ نہیں. آپ دیکھیں جب آپ کمپیئر کریں گے، آپ کمپیئر نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر اس کو پرکھیں گے. بیسیکلی ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے اس کو پرکھیں گے، پرکھ کے بتائیں گے یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ نہیں ہیں. جو مین پرپز ہے وہ ہے ٹریجڈی کا، وہ ہے کیتھارسس، وہ یہ کرواتا ہے، باقی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. جی سر. اچھا، اب آگے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. ڈسکس دا رول آف فیٹ اینڈ فری ول ان ڈیفائننگ دا ڈیسٹنی آف کریکٹرز آف. یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ میفسٹوفیلیز کے کردار کو دیکھیں کہ میفسٹوفیلیز کے کریکٹر کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کے وہ فاسٹس کی تباہی میں وہ اپنا کیا کردار ادا. اچھا، یہاں بھی ایک بات چھوٹی سی کہ یہ ہمارے اس میں آج کے اس ویڈیو براڈ کاسٹ میں کچھ بوائز بھی موجود ہیں، لیکن بوائز بالکل خاموش ہیں. کیا چکر ہے بھائی؟ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کوشچن مجھے نہیں آیا. لڑکوں، عابد خاص طور پہ عابد گجر صاحب، آپ اگر حاضر ہیں یا ہیں ہی نہیں. ابھی آپ نے واٹس ایپ پہ میسج کر کے بتانا ہے کہ عابد صاحب آپ کو خصوصی طور پہ یاد کیا جاتا ہے ادھر. ٹھیک ہے، ویڈیو براڈ کاسٹ کے اندر ان کو خصوصی طور پہ ابھی بھی یاد کیا جا رہا ہے اور یاد کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ بھی یہاں سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں. اچھا چلیں ابھی بات کرتے ہیں ہم میفسٹوفیلیز کے کردار میں کہ بھائی کس طرح کا رول وہ پلے کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں فاسٹس کی تباہی کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہے میفسٹوفیلیز. میفسٹوفیلیز جو ہے بیسیکلی کون ہے، اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے. یہ کون ہے، فاسٹس کو کس طرح یہ ہینڈل کرتا ہے، اور آنیسٹی، لاس اور سفرنگ کا کریکٹر ہے. وہ خود ہی از اے ہیل ود ان، خود وہ ایک جہنم ہے، اپنے سیلف کے اندر، اپنے وجود کے اندر وہ خود ایک جہنم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیسا کردار ہے، اس پہ بات کریں اگر تو بیسیکلی میفسٹوفیلیز جو ہے وہ لوسیفر کا غلام ہے اور یہی سولز کو کلیکٹ کرتا ہے، قابو کرتا ہے. جو لوگ پھر آگے اس کو کیا کہتے ہیں ڈیول کی لائن پہ چلنا چاہتے ہیں، ان سب کو یہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بارگیننگ کرتا ہے ان کے ساتھ، ہاں بھائی آپ کو یہ سب کچھ ملے گا لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے. اور پھر بارگین کرنے کے بعد وہ پورا کنٹرول لیتا ہے، مینوپولیٹ کرتا رہتا ہے بندے کو، پھر ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے وہ کہ اگر وہ واپس جائے تو اس کو پھر وہ ڈراتا بھی ہے نا. اور اسی کے ذریعے اس نے ایک دکھایا کہ کس طرح میفسٹوفیلیز کا کریکٹر جو ہے دکھا کے اس نے یہ دکھایا کہ کیسے اس نے ڈاکٹر فاسٹس کو مینوپولیٹ کیا ہے. ڈاکٹر فاسٹس کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس نے میجک کی طرف جانا ہے. یہ تو صرف اس کو وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے، فاسٹس کی ڈیمنیشن میں وہ اسے وارن کرتا ہے بھائی تو اب تم ادھر نہیں جا سکتے، اب تم ادھر نہیں جا سکتے. اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور اس کو قابو کرتا ہے. شروع میں وہ اسے پیکیجز دیتا ہے، جس طرح وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، جب اسٹارٹ پہ کوئی بندہ بدقسمتی سے کسی خاندان کے اندر کسی بندے کو یہ ہوئی ہو نا ڈرگ ایڈکشن،
اس کا نشہ، ہیروئن کا نشہ یا ایسی کوئی چیزیں ہوئی ہوں، تو وہاں آپ ضرور دیکھیں گے کہ شروع میں وہ سستا نشہ، سستی وہ چیز لا کے دیتے ہیں، چل یار تھوڑی سی اس کو پلا دیں، عادت ڈالتے ہیں شروع میں، پھر بعد میں بندہ مجبور ہوتا ہے تو پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی سچویشن اس طرح کی ہے کہ شروع میں اس نے اس کو پیکیج دیا کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ بینیفٹس ملیں گے۔ اب سٹارٹ میں تو اس نے پیکیج دے دیا، اور پیکیج اتنا اٹریکٹیو تھا کہ بس اس کے لیے ڈاکٹر فاسٹس کی جو لسٹ فار پاور کی اور لسٹ فار ویلتھ کی جو کہانی ہے نا، جو سچویشن ہے، اس کی وجہ سے وہ اب وہ مجبور تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے ڈیمنیشن کی طرف جانا ہے۔ میفسٹوفیلیس کا رول یہی ہے کہ وہ اسے مینوپولیٹ کرتا ہے، اسے پیکیجز دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے وارن کرتا ہے، اس کی تباہی کی طرف اسے لے کے جانا ہے، اس کو مکمل طور پہ اندھا کر دیتا ہے، اسے وارن کرتا ہے بھائی تم اب واپس نہیں جا سکتے، تم نے تمہارے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی ہے، تم اس ڈیل کے اندر رہو گے۔ سو جہاں فاسٹس خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے، وہاں میفسٹوفیلیس کا رول بھی موجود ہے، جس نے اس کو پیکیجز آفر کیے اور جس نے اسے بہکایا، پھسلایا، اور پھر جب وہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے تب اسے ڈرا کے دھمکا کے اسے واپس شیطان کی لائن پہ لاتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اسی پیرائے میں آپ نے اس کریکٹر کو ایکسپلین بھی کرنا ہے، اس کے ٹریٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے بتانے ہیں۔ اچھا، اولڈ مین کس طرح کا رول ادا کرتا ہے، آپ نے یہ کوشچن کیا۔ ویسے یہ پنجاب یونیورسٹی کے لیول کا کوشچن تو نہیں ہے، سرگودا یونیورسٹی کا شاید ہو۔ تو اولڈ مین بیسیکلی کانشیس ہے، ضمیر ہے جو اسے ملامت کر رہا ہے۔ اولڈ مین وہ ٹریڈیشن ہے، وہ ویلیوز ہیں جو کہ اسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کہ ڈاکٹر فاسٹس اس لائن پہ چل پڑا جن کا تعلق ان کی ویلیوز کے ساتھ نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی ان کی ویلیوز کو، ان کی اقدار کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور بوڑھا آدمی اس کے ضمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو اسے بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، تم اس طرف مت جاؤ۔ اب یہاں اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کو اولڈ مین جو ہے وہ وارننگ بھی دیتا ہے، اسے میسیجز بھی دیتا ہے، اسے ریڈیمپشن کے لیے مجبور کرتا ہے، فیتھ اور چوائس کے درمیان ایک جد و جہد چلتی ہے اس کی، اور آخر کار وہ اپنی چوائس کو وہ پریفر کرتا ہے فیتھ کے اگینسٹ، اور وہ اپنی تباہی کا سامان خود تیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ کا ٹیکسٹ آ گیا جی، یہاں پہ آپ نے کچھ ٹیکسٹ بھی پوچھا۔ یہ کورس کی بیسیکلی لائنز تھی، لائن 20 to 22، ٹیل swollen the cunning of a self-conceit, his waxen wing did mount above the reach, and melting heavens conspired his overthrow۔ اچھا، جب بھی آپ کوشچن لکھا کریں پلیز اوریجنل ٹیکسٹ ایگزیکٹ لائنز کو دیکھ کے لکھا کریں، آپ کی چھوٹی سی اسپیلنگ مسٹیک بات کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے۔ یہاں پہ خیر ٹھیک ہے، میں نے ایک جگہ پہ بتایا تھا، مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اس کے اندر بیسیکلی اس نے ایک امیجری ڈرا کی ہے، یہ فلائٹ اور فالنگ کی امیجری ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، ایلوین یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ ایکارس کی سٹوری ہے، ایک ایلوین وہاں سے اس نے اٹھایا جس کا باپ ڈیڈلس جو ہے، اس نے ان کے لیے ایکارس کے لیے اس نے ونگز بنائے، ٹھیک، فکس وڈس سے جو کہ ویکس کے بنے ہوئے تھے تاکہ وہ کریٹ کے آئلینڈ سے وہ برے بھاگ جائے وہ نا، لیکن اپنے باپ کی وارننگ کے باوجود کہتا ہے ایکارس جو ہے he flew to choose to the sun, the wax holding his wings melted and he fell to his death drowning into Aegean Sea۔ کہ وہاں پہ کیا سچویشن، یہ ایک الوژن بیسیکلی اس نے دیا ہوا ہے، ایک دوسری کہانی سے بات جوڑی ہوئی ہے۔ ایکارس ایک کریکٹر تھا جس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، جس کے باپ ڈیڈلس نے اس کے لیے 2 ونگ بنائے تھے جو اس کی باڈی کے ساتھ جو فکس کیے گئے تھے، اور یہ ویکس کے بنے ہوئے تھے کہ اس کے ذریعے وہ کریٹ کے آئلینڈ سے اسکیپ کر سکیں گے۔ تو اپنے باپ اس نے اپنے لیے بھی بنائے، اپنے اس بیٹے کے لیے بھی بنائے، ایکارس کے لیے۔ تو انہوں نے باپ نے اس کو منع بھی کیا کہ تم سورج کی روشنی سے دور رہنا ورنہ یہ میلٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ ادھر ہی گیا اور وہ میلٹ ہوئے اور یہ سمندر کے اندر آ کے ڈوب گیا۔ یہاں بات تو اتنی سی ہے، لیکن بات کیا ہے بیسیکلی کہ انسان کو بھی
خدا نے عقل دی، خدا نے اس کے اندر خواہش تو پیدا کی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ لمیٹیشن سے آگے نہیں نکلا۔ یہ وہی کام ڈاکٹر فاسٹس نے بھی کیا کہ اس کی سچویشن بھی اسی طرح کہ اسے دے تو دیا گیا نالج کی، خواہش تو اس کے اندر پیدا کر دی گئی، اس کو ذہانت تو دے دی گئی، لیکن ساتھ بتایا گیا کہ ادھر نہیں نکلنا، اور وہ ادھر ہی گیا جدھر کا اس سے منع کیا گیا، اور پھر وہ تباہی کا شکار ہوا۔ ٹھیک ہے، کہ باوجود وارننگز کے اس نے اسی طرح وہ گیا اور ڈینجرس اور ڈیرنگ سرچ نالج کی تھی اس سفر پہ چل پڑا جس طرح ایکورس نے کیا۔ ٹھیک ہے، باقی اس کو یہ تو میں نے ٹیکسٹ کو ایکسپلین کیا نا، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا ہوگا کہ ریفرنس کیا ہے جی، یہ ڈاکٹر فاسٹس کے پہلے فرسٹ کورل سانگ کی لائن نمبر 20 to 22 ہے، اور اس کے اندر اس نے بیسیکلی فلائٹ اور فالنگ کی امیجری ڈرا کی ہے کہ فلائٹ انسان جب نالج کی بلندیوں پہ اڑتا ہے تو وہاں سے وہ گر بھی سکتا ہے، کہ نالج کی بلندیوں پہ چڑھتے ہوئے اسے اپنی لمیٹیشنز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ جیسے اس کو ونگ لگ گئے تھے، اور ونگ کے بعد اب یہ سورج کی جانب نہیں جا سکتا تھا، کہ ونگ تو اس کے ویکس کے موم کے بنے ہوئے، جیسے وہ قریب جائے گا موم پگھل جائے گی اور یہ نیچے گر جائے گا۔ سیم سچویشن انسان کی ہے، کہتے ہیں نا کہ ان بارشوں سے تیری دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ سورج سے تمہاری دوستی نہیں اچھی، ادھر قریب مت جاؤ کہ تمہارے تو ونگز جو ہیں وہ اس کے بنے ہوئے ہیں، ویکس کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میلٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈیڈ یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یس سر، لیکن ہم پہلے جو یہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹارٹ میں ہم کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ درمیان میں رہ گئی، بس ایکسپلین کر دیں۔ کانٹیکسٹ یہ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، آپ نے تو امیجری دیکھی نا اس کے اندر، اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ کانٹیکسٹ اسی یہ فلائٹ اینڈ فالنگ کا، یہ نالج کی فلائٹ پہ بڑھا اور پھر اس نے اپنی حدوں کو کراس کیا اور وہ آ گرا، نیچے آ گرا۔ کورلس اپنے سانگ کے اندر یہی بتا رہا ہے کہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا، اس نے اس کی بات کی، لیکن بیک گراؤنڈ میں تھیم یہ ہے فلائٹ اینڈ فالنگ کا، کہ جو بھی اپنی لمیٹیشن سے آگے بڑھے گا، کہ نالج تو تمہارے پاس آ گیا جس طرح اس کے پاس تھا، لیکن جب اس کو کراس کرو گے تو کہاں جاؤ گے۔ دو طرح کے کانٹیکسٹ ہیں۔ جنرل کانٹیکسٹ یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس سے اٹھایا گیا ہے، جس کے اندر یہ لائنز ڈاکٹر فاسٹس کی ہیں، جو کہ بیسیکلی لسٹ فار نالج پہ، جس کا ایک تھیم لسٹ فار نالج پہ بیس کرتا ہے، کہ ان لمیٹیڈ نالج پہ اور اوور ریچ کرنے پہ، اور وہی پھر آپ بتائیں گے کہ ان لائنز کے اندر یہی تھیم جو ہے وہ پرٹیکولرلی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جنرل کانٹیکسٹ آپ نے بتایا کہ رینیسنس کے آدمی کے اندر بھی خواہش تھی نالج حاصل کرنے کی، لیکن کچھ لوگ یعنی لیکن جو بندہ لمٹس کو کراس کرتا ہے تو وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو جنرل بات ہے، جنرل کانٹیکسٹ ہے کتاب کے حساب سے۔ پھر اسپیسیفک یہاں پہ کہ یہاں پہ جس طرح اس کو لمٹس کا کہا گیا کراس نہ کرو، اس نے کیا تو تباہ ہوا۔ سیم کہانی اس کے بیک گراؤنڈ میں بیسیکلی تھیمیٹک کنسرن یہ ملتا ہے کہ اس نے اس کے اندر تھیم یہ نکلتا ہے، ہمارا آئیڈیا یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کا حالات بھی یہی تھے، وہ بھی اسی طرح سفر پہ نکلا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ یاد رکھیے گا کہ پیپر کے اندر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے اندر جب ایکسپلینیشن آتی ہے، یو آر ناٹ آسکڈ ٹو پیرافریز، رادر یو آر آسکڈ ٹو ایکسپلین اٹ ود تھیمیٹک کنسرنس۔ تھیمز نکال کے آپ نے بتانے ہوتے ہیں، سمپل پیرافریز نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا فلائٹ اینڈ فالنگ کا بیسیکلی تھیم اس کے اندر چل رہا ہے، جو کہ نہ صرف اس امیجری کے اندر ہے بلکہ وہ اس کے اندر بھی موجود ہے ڈاکٹر فاسٹس کے اندر۔ اس کے بعد آگے بات کریں ہم، Our levy soldiers with the coin they bring and chase the prince of Parma from our land and reign sole king of all the provinces۔ تو یہاں پہ پاور اور ایمبیشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ گڈ اینجل کو جب وہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل کو رسپونڈ کرتا ہے نا آرگومنٹس دیتے ہوئے، تو وہ اپنی ڈیزائر فار پاور اور ویلتھ کو وہ ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے۔ باوجود اس کے گڈ اینجل اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف جائے اور معافی کی طرف جائے۔ اس کی حالت ڈاکٹر فاسٹس کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ اندھا ہو چکا ہے، اس کو طاقت اور شہرت نے اسے اندھا کر دیا ہے، دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا ہے، اور دوسری طرف
اسے بیڈ اینجل کیا کہتا ہے، تمہیں لوسیفر کی طرف سے جانا پڑے گا. فاسٹس ان لائنز کے اندر بیسیکلی وہ یہی دکھاتا ہے کس طرح اس نے اسپرٹس کو وہ کنٹرول کرے گا طاقت کے ذریعے، پاور اینڈ ایمبیشن. ٹھیک ہے، وہی بات لسٹ فار پاور رینیسنس ایلیمنٹ ہے یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، طاقت کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ پھر اس کو اسی طرح ڈسکس کریں گے، لائنز کو ایکسپلین کر کے اسی طرح. ہاں جی، سمجھ آ گئی اس کی؟ Hell hath no limits, nor is circumscribed in one's self-place, for where we are all is hell. And where hell is, there must we ever be. یہاں پہ بیسیکلی یہ الفاظ جو ہیں یہ پانچویں ایکٹ کی لائن نمبر 120 سے آنورڈ کے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تین الفاظ 120 121 22 23 ہیں، اور یہ میفسٹوفیلیز بول رہا ہے. اور میفسٹوفیلیز بیسیکلی اس کو فاسٹس کو جہنم کی جو ہاررز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسے اس کی سگنیفیکنس اس کو آپ میئر نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں دکھا رہا ہے. اور اس دفعہ یعنی کہ وہ ایکسچینج ہے دیٹ از لیس سگنیفیکنٹ. میفسٹوفیلیز اسے ہیل کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح کی ہوگی، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ اسے صرف بتاتا ہے کیا کیا دیکھو گے، جہنم کیسی ہے. کیونکہ جب اس نے پیکٹ کر لیا، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا شیطان کے ساتھ، اب اس کو دیکھنا بھی ہے تو جہنم دیکھنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کتنی دیکھو گے، جہنم کی تو کوئی لمٹس نہیں ہے. سو یہاں پہ یہ انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ فاسٹس جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. کہ سیکولر رینائسنس آدمی جو کہ ٹریڈیشنل ریلیجن سے مکمل طور پہ ڈسڈینفل تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہیل بھی بس ایک وہ ہے، سراب سا ہے، فیبل ہے. اور خاص طور پہ جب وہ ایون کہ وہ شیطان کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے. جب آگے سے اسے جب جواب ملتا ہے نا کہ اینڈ ویئر ہیل از دیر مسٹ وی نیور بی. ٹھیک ہے جی، کوئی چیز آج کے سیشن سے ریلیٹڈ آپ کی رہتی ہے تو ابھی آپ پوچھیں جی، ہم آپ کے کوسچنس کو سنتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں. سر کانٹیکسٹ ہم دونوں کو مکس کر کے لکھیں گے. فرسٹ لائنز کے اندر ہم اوور آل ڈرامہ کا یہیں پہ لکھیں گے کہ کیا کنسیپٹ ہے، اور اس کے بعد ہم گیون لائنز کے پہلے کی سچویشن دونوں کو اکٹھا لکھیں گے. بالکل بالکل اسی طرح دیکھیں. ایکچولی جو کانٹیکسٹ ہے نا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک پکچر شیئر کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ یہ جنرل کانٹیکسٹ ہے، یہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. کہ جنرل کانٹیکسٹ ہے ڈرامہ کا اور اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے ان لائنز کا. یہاں جس طرح وہ سیکولرزم اگر دکھ رہا ہے تو وہ کانٹیکسٹ ہے رینائسنس کا، کہ ڈرامہ چونکہ رینائسنس کے کانٹیکسٹ میں لکھا گیا تو پھر آپ نے وہ دیکھنا ہے. اور اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے تو ان لائنز کا کہ اس کے اندر کون سی چیز ملتی ہے رینائسنس کی، اور وہ کون سی ملتی ہے، لسٹ. ٹھیک ہے، لسٹ فار پاور، لسٹ فار ویلتھ. اس طرح دونوں کو آپ لے کے چلیں گے. اس سے ایک آئیڈیا ایگزامینر کو ملتا ہے کہ آپ نے کتاب کو صرف کتاب کی صورت میں نہیں پڑھا ہوا، بلکہ آپ نے اس ایج کے حساب سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے جی، منہ اٹھا کے پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے نا. اور سر یہ کتنا لانگ ہونا چاہیے کہ میکسیمم ہاں جی، لینتھ کی بات دیکھیں، میں پھر بتاؤں کہ پلیز یہ بات ذہن میں رکھیے، ایگزامینر کسی بھی صورت میں آپ کے پیپر کے پیجز نہیں گنتا. کوئی بڑا لکھتا ہے، کوئی چھوٹا لکھتا ہے، کوئی 2 لائنیں چھوڑ کے لکھتا ہے، کوئی 1 لائن چھوڑ کے لکھتا ہے، کوئی تھوڑی اسپیس دیتا ہے، کوئی زیادہ اسپیس دیتا ہے. وہ ورڈز نہیں کاؤنٹ کرتے، وہ لائنز کاؤنٹ نہیں کرتے. آپ ٹائم ود ان ٹائم لمٹس جتنا لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، لیکن آپ کا جواب جو وہ پراپرلی کنسٹرکٹیڈ ہو.
انٹروڈکٹری پیراگراف, باڈی پیراگرافس اینڈ کنکلوڈنگ پیراگراف. ایک انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے, باقی باڈی پیراگراف جتنا لمبی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حساب سے ہوتے ہیں, اور پھر ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے. یہ سٹرکچر ہے آپ کے آنسر کا. باقی لیتھ جو ہے وہ آپ اپنے ٹائم لیمٹ کو دیکھ کے چلیں کہ آپ نے 45 منٹس کے اندر سوال کا جواب مکمل لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور 45 منٹس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانے, بٹ اٹ ول بی بیٹر کہ اگر آپ 40 منٹس کے اندر اپنا سوال جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں آنسر. Yes, sir. Got it. Thank you. ہاں جی, اور کوئی؟ سر ایکسپلینیشن میں لاسٹ پہ اپنے کریٹیکل ریمارکس دے سکتے ہیں ہم, یا ایگزام اس کے دینے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے کریٹیکل ریمارکس کوئی نہیں ہوتے. جو میں نے ابھی آپ کو تھیمز کی بات کیا وہ یہی ہے نا, بیسیکلی تھیم جو آپ نکالتے ہیں نا انہیں کو ہم ریمارکس کہتے ہیں. آپ کے اپنے کریٹیکل ریمارکس ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. آپ لائنز کو دیکھیں, لائنز میں کیا بتایا گیا ان کو ایکسپلین کریں, بس وہی ریمارکس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہاں جی, کوئی اور کوشچن؟ بوائز آپ بالکل خاموش ہیں بھائی. یا تو بوائز ہے نہیں تو یا بوائز بالکل خاموش ہیں. رانا فرحان, عامر رحمان, آپ خاموش ہیں بھائی, آپ کے سوالوں کا انتظار کر رہا ہوں. مزہ نہیں آتا بوائز آپ خاموش ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ایم اے انگلش لٹریچر, یہ بھی خاموش ہیں. یہ نالج سی, یہ بھی خاموش ہے بالکل. 2-3 بندے کوشچنز کرتے ہیں. نالج سینٹر والا, ایم اے انگلش لٹریچر, دے ریمین سائلنٹ, آئی ڈونٹ نو وائی. اینی ویز, ہماری باتیں آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اور سی یو انشاء اللہ فار دا نیکسٹ سیشن. لیٹ می مینیج اٹ. تو میں پھر اس کو آپ کے ساتھ ایز سون ایز پاسبل اس کو بھی میں لانچ کر لوں گا. آج کل میں آپ کو بتا دوں گا کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, میسج کر دوں گا اور ہم اس کو پھر ڈسکس کر لیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ سیشن انجوائے کیا ہوگا. کوئی چیز کوئی رہ گئی ہو, کوئی بات بری لگی ہو اس کے لیے سوری, کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت. ٹھیک ہے, مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.